اے جبریل اعظم تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اس راہ ربے لا مکاں کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت گلی ہے صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی اس طرح مفتی صاحب سب کا شکریہ ادا کر رہے تھے مبارکباد دے رہے تھے حقیقت یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں اس محفل میں اس جلوس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ پاک کی توفیق ہر ایک کو نہیں دیتا ہے حافظ شیرازی قوم کے بلوچ رند ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت ہر ایک کو نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت چن چن کر لوگوں کو عطا فرماتا ہے چن چن کر اللہ عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ محبت ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلامت رکھے یہ نسبت سلامت رہے علماء تو حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہے ہیں بیان کرتے رہیں گے میں ایک ادنا سی ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ اپنی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہماری نسبت ہے نا اس پر فخر کیا کریں اور دعا مانگا کریں یا اللہ ہماری اس نسبت کو تا موت تا قیامت تا جنت سلامت رکھنا یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ صحابہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں صرف آپ کی غلامی چاہیے اس دنیا میں بھی آپ کی غلامی چاہیے جنت میں بھی آپ کی غلامی چاہیے نسبت پر میں ایک مختصر سی بات کروں گا کہ نسبت کیا چیز ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے یا جسے سعادت عطا فرمائی ہے مکہ مدینہ کی اس نے اس کی زیارت کی ہوگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ کو اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا شاہ صاحب موجود ہیں مفتی صاحب موجود ہیں احد پہاڑ کو اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پتھر بھی پہاڑ بھی جنت میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز ہم سے محبت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سب چیزوں کو جنت میں داخل فرمائے گا فرمایا کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ احد پہاڑ کو کیوں جنت میں رکھا جائے گا فرمایا اس لیے کہ اس کے ارد گرد صحابہ کرام کے گھر تھے صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے پہاڑ صحابہ کی محبت کو دیکھ کر حضور سے محبت کرتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں یار پہاڑ کی نسبت ہو پہاڑ جنت میں داخل ہو ہم حضور کے غلام کیا حضور علیہ السلام کی غلامی کے لیے آج نکلے ہیں بھوک پیاس کے ساتھ اس گرمی کے ساتھ علماء کرام اس گرمی میں موجود ہیں ساری زندگی لوگ ان پر باتیں کرتے رہے ہیں باتیں کرتے ہیں آج بھی کچھ بدبخت لوگ کہ یہ بزرگ کوئی چیز ہی نہیں ہے علماء کوئی چیز ہی نہیں ہے صرف رب کا رسول ہی بس ہے ہمارے لیے یہ علماء ہمارے کسی کام کے نہیں ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے میں نے کہا ابھی مفتی صاحب سے میں نے راستے میں یہ بات کی یار ہم سالوں سے یہاں یہ جلوس نکالتے تھے اتنی تعداد ہم نے نہیں دیکھی ہے میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں نے 4 لفظ علماء کے پاس پڑھے ہیں میں بڑا مفتی ہوں شاید اس چیز کا دعویٰ شاہ صاحب بھی نہ کرے کہ میں بڑا مفتی ہوں میں بڑا پرہیزگار ہوں شاید اس بات کا دعویٰ مفتی صاحب بھی نہ کرے میں بڑا مفتی ہوں میں بڑا عالم دین ہوں میں اللہ کا ولی ہوں اللہ نے یہ میرے صدقے کیا ہے میں نے کہا اللہ کے ولی کی شان تو برا البرا ہے خدا کی قسم آج اگر اس راڑا شم کے اس جلوس میں یہ رونق ہے خدا کی قسم ان ننھے منھے بچوں کی تہجد کے صدقے سے یہ آج ان کی صدقے سے رونق ہے اور اللہ کے ولی تو بڑی بات ہے وہ تو اگر نگاہ فرمائے خدا کی قسم دل کی کیفیت کو تبدیل فرمائے سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے ولی تو وہ ہے جو پتھر کی طرح نگاہ کرے پتھر کو سونا بنا دے ہیرا بنا دے ہیرے کی طرف نگاہ کرے تو اسے پتھر بنا دے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اندازہ کون کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ زندہ آباد
فیضان جامعہ احسن القرآن جاری رہے گا، فیضان جامعہ احسن القرآن خدا کی قسم خوش ہم کسی کی بھی جو ہے نا تعریف اس کے سامنے نہیں کرتے ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے. میرے منہ سے آج تک کسی نے کسی سردار وڈیرے کی تعریف نہیں سنی ہوگی، نہ میں کرتا ہوں، نہ مجھے کسی سے کوئی لالچ ہے، نہ مجھے نوکری چاہیے، نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، نہ مجھے ان سے عزت چاہیے. کیوں؟ ہم جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں وہ ہر جگہ ہم عزتوں سے نواز رہے ہیں، ہمیں بس اس در کی نوکری کی ضرورت ہے. خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم اپنی دعاؤں میں بھی یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس احسن القرآن کو ہمیشہ سلامت رکھنا. جس طرح صحابہ کرام کی وجہ سے اس جنت کو نسبت ملی ہے نا، نسبت کو قائم کریں. یقین ہم پر ضروری ہے، ہم یقین کریں کہ یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بچے تہجد پڑھتے ہیں یا اللہ ان کے صدقہ ہماری بخشش فرمانا، ان کا صدقہ ہماری بخشش فرمانا، ان سے نسبت کو قائم رکھیں. لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں دین کے خلاف بہت زیادہ بولا جاتا ہے، علماء کے خلاف بہت بولا جاتا ہے. کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے تو لوگ بولتے ہیں انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، یہ تو چندہ کر رہے ہیں، ان کا نظام یہ چندے پر چل رہا ہے. چندے کو دیکھتے ہیں جو 1000-2000 لوگ دیتے ہیں. 200 بچوں کا جو کھانا پکتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا، 200 بچوں کا جو انتظام ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا. بھائی چندہ اگر کیا جا رہا ہے تو خدمت کو بھی دیکھیں، کس قدر بڑی خدمت ہو رہی ہے، ایک چیز کو نہ دیکھیں. اور پھر الحمدللہ شاہ صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، ہم نے چندہ مانگا کم ہے، لوگ ہمیں زیادہ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے حبیب کی دین کی خدمت ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آیا ہے، لوگ اس لیے اس کے خلاف ہیں، علماء اس لیے اس کے خلاف ہیں کہ ان علماء کا چندہ بند کر دیا ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم آپ پوری دنیا میں جائیں، جہاں جائیں، مدارس کے محتمم سے پوچھیں کہ آپ کا اس سال چندہ زیادہ ہوا ہے یا پچھلے سال، وہ کہے گا اللہ کا فضل ہے اس سال میرے چندے میں اضافہ ہوا ہے. تو اللہ پاک نے یہ رونقیں سجائی ہیں، یہ رونقیں سجتی رہیں گی. اپنی نسبت کو قائم رکھیں، تعلق کو قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ نسبت، یہ تعلق دین کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ساتھ قائم رکھیں.